امتیاز الحق صاحب، آپ کو انڈیا کے موقف میں کچھ جان نظر آتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اوپر غاصب ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، پہلگام کے واقعہ اس نے اپنا خود پلان کیا، فالس فلیگ آپریشن تھا، سنتاس کا معاہدہ اس نے خود معطل کیا، پاکستان ایک رائپیرین کنٹری ہے، پاکستان کا پانی اس نے روکا ہوا ہے، دھمکی دی ہے، تو کیا بتلائے گا جا کے؟ کیا ہے اس کے پاس سودا بیچنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان اپنے ہی ریجن کے اندر اکیلا رہ گیا. اس کے ہمسائے جو ہیں بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، بھوٹان ہے، یہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیشہ اس کی جو ہے ایک دباؤ میں رہے. خود منی پور، آسام اور دوسرے علاقوں میں جو ہے مرکز کے خلاف، مودی کے خلاف وہاں پر موومنٹ موجود ہے. اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ ان کو حمایت نہیں مل رہی، اور اب تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے نااہل اور اس کے پاس کوئی ڈیپتھ فل گہرا تجزیہ نہیں تھا پاکستان کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں. نتیجتاً باہر جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو نہ یورپ میں، نہ ساؤتھ امریکہ میں، نہ مڈل ایسٹ میں اس وقت ہندوستان کو کسی قسم کی حمایت حاصل ہے. مڈل ایسٹ سے، یورپ سے، سینٹرل امریکہ سے، ایشیا سے کہیں بھی ہندوستان کی اس جارحیت، اس ایکشن اور ایک غلط اقدام کی کہیں پر حمایت نہیں کی جا رہی. اور الٹا اس کے برعکس ہندوستان پر ایک ایسا دھبا لگنے جا رہا ہے کہ جس میں اب دنیا کو یہ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سازش اسرائیل کے ساتھ ہندوستان نے یہ کی تھی کہ اس زون میں، ایشیا کے زون کے اندر دو نیوکلیائی ملکوں کے درمیان میں جنگ شروع کرا کر غزہ کے مسئلے پر سے جو ہے توجہ ہٹائی جائے. اس وجہ سے دنیا کے کسی ملک سے ہندوستان کو سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت نہیں ملی. اچھا امتیاز الحق صاحب، ہم تو یہ سنتے تھے کہ جو بھارت ہے وہ بہت بڑی جمہوریت ہے اور وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور وہاں پہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ بڑی چین کے ساتھ رہ رہی ہیں، جبکہ حالات جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. کچھ ہندو جو پنڈتس ہیں ان کی طرف سے ہم اس طرح کے سرمن سننے کو ہمیں مل رہے ہیں جس میں مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہندو مت کے اندر آ جائیے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اسلام کے اندر اور ہندو مت کے اندر. اور اس کے علاوہ ان کے جو جرنیل ہیں اوپیندر دویدی، انہوں نے ایک آشرم کے اوپر جا کے حاضری دی ہے، اور یہ خاصا متاثر تھا. اور بابری مسجد کے اندر بھی اس کا نام تھا، ان کو ہوا دینے والوں میں شامل تھا. تو ایک جرنیل کی طرف سے وہاں جانا اور وہاں جا کے حاضری دینا، اس سے مدد لینا، اور خاص طور پہ وہ گرو جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہو کہ وہ ہندوتوا سے ہے، وہ متعصب ہے، وہ فرقہ وارانہ جو تشدد ہے اس کو ہوا دیتا ہے، اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے کوئی انڈین جو آرمی کا چہرہ ہے وہ داغدار ہوا ہے، وہ کھل کے سامنے آیا ہے؟ کیا ہے یہ معاملہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی وہ جو سیکولر پالیسی تھی کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ اور اس کے لوگ یہاں پر پرامن طریقے سے ایک جمہوری ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن انہی کمیونٹیز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پھر سکھوں کے ساتھ جو قتل عام کیا گیا اور وہ دنیا میں دیکھا گیا اور دنیا پریشان ہو گئی. شاید اسرائیل کے غزہ اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے بعد ہندوستان کا، مودی کا وہ چہرہ جو حیدرآباد میں قتل عام، جو مسلمانوں کا جو ہے ان کے املاک کو، اور پھر سکھوں اور منی پور میں جو ہے عیسائیوں کے املاک کو جو ہے، یہ کون سا ہندوستان ہے جہاں پر رہنے والے لوگ، کمیونٹیز محفوظ نہیں ہیں؟ یہ چہرہ ہے مودی اور آج کی اس قیادت کا جو مذہبی دہشت گرد، مذہبی جنونی، جن کے لیے انسان کسی طریقے سے ہندو اور ہندوازم کے علاوہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور یہ کمیونٹیز کے لیے ایک آواز ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. آج وہ مودی جو ہے وہ کرسچنز پر،
مسلمانوں پر عیسائیوں کے قتل عام کے بعد آج دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اسے دنیا کی کسی ملک سے اس کو حمایت نہیں مل رہی. ٹھیک. اور کمیونٹیز جو ہیں آج اٹھا کے دیکھیں BBC کی ڈاکومنٹری, اس میں حقیقت یہاں ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہندوازم کے نام پر دہشت گردی کی ہے, مذہبی دہشت گردی.